بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا لیکچر اردو کے سبق نمبر 8 دوستی کے پھل کے متعلق ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سبق کے مصنف کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ شفیع عقیل 1930 کو یہ پیدا ہوئے تھے اور 2013 کو انہوں نے وفات پائی تھی۔ ان کا جو خاندانی نام محمد شفیع تھا، ادبی نام شفیع عقیل تھا، شین عین کے نام سے بھی لکھتے رہے۔ لاہور چھاونی کے ایک نواحی گاؤں تھینا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی زمانہ دھرم پورہ، جس کا موجودہ نام مصطفیٰ آباد ہے، وہاں پر گزرا۔ ان کا کہنا ہے کہ ابتدائی عمر کا زمانہ نہایت مفلسی میں بسر ہوا، مگر انہوں نے محنت کے بلبوتے پر غربت کو اپنی ترقی کی راہ میں کبھی رکاوٹ بننے نہیں دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں اس بات پر بہت فخر ہے کہ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم کے نیشنل گارڈ کے فرائض انجام دیے اور انہیں لٹے پٹے مہاجرین کی دل و جان سے خدمت کرنے کا بھی موقع ملا۔ شفیع عقیل نے منشی فاضل اور ادیب فاضل کے امتحان پاس کیے۔ 1950 میں کراچی آ گئے، جہاں صحافت سے وابستہ ہو کر روزنامہ جنگ کراچی میں ملازمت اختیار کر لی۔ 1957 میں بچوں کے میگزین بائی جان کے ایڈیٹر بن گئے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ منشی فاضل اور ادیب فاضل کے امتحانات کیا ہیں۔ پرانے دور میں لوگ فارسی ادب کے متعلق اور اردو ادب کے متعلق کورسز کر لیا کرتے تھے۔ جو ادیب فاضل ہے یہ اردو زبان میں بی اے کی ڈگری کے برابر ہوتا تھا، اور منشی فاضل فارسی زبان میں بی اے کی ڈگری کے برابر ہوتا تھا۔ اور جو لوگ یہ امتحان دیتے تھے، میٹرک کے بعد وہ یہ کورس کرتے تھے اور ساتھ ایک انگریزی کا پرچہ دے دیتے تھے، تو اس طرح سے ایک تو اس کی ویلیو بی اے کے برابر ہو جاتی تھی، دوسرا ان کو اسکولوں میں اردو یا فارسی کا جو استاد مقرر کر لیا جاتا تھا۔ یہ منشی فاضل اور ادیب فاضل کے امتحانات کا طرز تھا۔ اسی دوران مشہور مزاحیہ شاعر اور صحافی مجید لاہوری کے 15 روزہ رسالے نمک دان کے مدیر معاون بھی رہے۔ 1976 سے 1986 تک ہفت روزہ اخبار جہاں کے ایڈیٹر رہے۔ ان کے علاوہ بھی دیگر اخبارات و رسائل سے ان کا تعلق رہا ہے۔ شفیع عقیل نے دنیا بھر کی سیاحت کی اور سفر نامے بھی لکھے، لیکن انہیں جس موضوع پر تخصص حاصل تھا، یعنی جو خصوصیت تھا موضوع ان کا، وہ لوک کہانیاں تھی۔ انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں کی لوک کہانیوں کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ صرف خطہ پنجاب کی لوک کہانیوں، لوک داستانوں اور حکایتوں پر 11 کتابیں مرتب کی ہیں، جن میں سے پنجابی لوک کہانیاں یونیسکو کی طرف سے 7 زبانوں میں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔ شفیع عقیل منجے ہوئے مترجم ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر، نقاد اور سفر نامہ و ناول نگار بھی تھے۔ شامل کتاب لوک داستان دوستی کا پھل ان کی کتاب پنجابی لوک داستانوں سے لی گئی ہے، جس میں دوستی کے موضوع کو جانوروں اور پرندوں کی بولیوں میں پیش کیا گیا ہے، اور پنجابی اور مقامی زبان کے الفاظ اردو زبان میں بڑی مہارت اور خوبصورتی سے سموئے گئے ہیں۔ اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ دوستی اور اتحاد سے بڑے بڑے دشمن کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے شفیع عقیل کی لوک داستان دوستی کا پھل کے حوالے سے۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کسی جنگل میں ایک کبوتر اور کبوتری رہتے تھے۔ ان کے گھونسلے کے پاس ایک بڑے درخت پر گدھوں کا ایک جوڑا بھی رہتا تھا۔ کبوتری کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کہیں کوئی جانور ان کے انڈے نہ لے جائے۔ کبوتری اکیلا پن محسوس کرتی تھی کیونکہ اس کی برادری کا وہاں کوئی اور پرندہ نہ تھا۔ کبوتر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ گدھوں سے دوستی کر لے۔ پہلے کبوتری کو یہ بات عجیب لگی، مگر ہماری برادری الگ ہے، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ وقت کا کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور ہونا چاہیے۔ کبوتر گدھوں کے پاس گیا اور دوستی کی پیشکش کی۔ گدھ نے خوشی سے قبول کر لیا اور کہا کہ ہم آپس میں دکھ سکھ کے ساتھی بن کر رہیں گے۔ کبوتروں نے اپنا خیال پیش کیا کہ یہاں قریب ہی ایک درخت کے کھو میں ایک سانپ رہتا ہے۔
اگر وہ ہمارا دوست بن جائے تو ہم بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ تینوں یعنی کبوتر، گدھ اور سانپ آپس میں دوست بن گئے۔ کچھ عرصہ بعد کبوتری نے انڈے دیے اور ان سے بچے نکلے۔ کبوتر اور کبوتری ان کی دیکھ بھال میں لگے رہتے تھے۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ ایک شکاری جنگل میں آ گیا۔ اس نے اسی درخت کے نیچے اپنا ڈیرا جما لیا جہاں پر کبوتروں کا گھونسلہ تھا۔ اس نے سوچا خالی ہاتھ جانا اچھی بات نہیں، کم از کم کسی جانور کے بچے ہی پکڑ کر لے جاؤں۔ اس نے درخت کے ارد گرد چکر لگا کر ایک گھونسلہ دیکھا، اندھیرا ہونے والا تھا۔ اس نے سوچا اگر میں درخت کے نیچے آگ جلا دوں تو روشنی میں گھونسلہ تلاش کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس نے لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ درخت پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر درخت پر بیٹھے کبوتر اور کبوتری یہ سب دیکھ رہے تھے اور اپنے بچوں کو بچانے کی تدبیریں سوچ رہے تھے۔ کبوتر نے کہا میں ابھی اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں اور مدد کے لیے جاتا ہوں۔ کبوتری نے کہا پہلے ہم خود کو شش کریں گے۔ کبوتر کا خیال تھا کہ دوستوں کو خبر دینی چاہیے۔ کبوتر اڑ کر گدھ کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ گدھ فوراً مدد کو آیا۔ پھر وہ دونوں سانپ کے پاس گئے اور ساری کہانی بتائی کہ شکاری سویا ہوا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ وہ صبح ضرور ہمارے بچے نکال کر لے جائے گا۔ سانپ نے کہا تم لوگ گھبراؤ نہیں، میں صبح سارا بندوبست کر لوں گا۔ صبح ہوئی، شکاری بڑے مزے سے سو رہا تھا۔ کبوتر اور کبوتری خوش تھے۔ شکاری کا سامان دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ اتنے میں سانپ آیا اور اس نے اپنا کام دکھایا۔ وہ بڑا سا سانپ پھن پھیلائے ہوئے شکاری کی طرف لپکا۔ سانپ کو دیکھ کر شکاری گھبرا گیا اور اپنے ہوش تک نہ رہا۔ اس کے تیر کمان کہیں رہ گئے اور وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ گیا۔ اس نے دیکھا کہ جس درخت پر چڑھ کر اسے کبوتر کے گھونسلے سے بچے نکالنے تھے اس درخت کے تنے کے ارد گرد بہت بڑا سانپ لپٹا ہے۔ وہ ڈر کے مارے اپنا سارا سامان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس طرح دوستی اور اتحاد کی بدولت ایک بڑے دشمن کو شکست ہوئی۔ یہی اس کہانی کا پیغام ہے کہ آج بھی کبوتر امن اور دوستی اور محبت کا پیغام دیتا ہے۔